معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے کائنات کے سب سے بڑے فتنے کا ذکر کروں گا۔ جب سے دنیا معرض وجود میں آئی ہے، اس فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہی پیدا ہوگا، اور میری یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جس کو آگے چل کر میں آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ بیان کروں گا۔ اس خطرناک اور بڑے فتنے سے میری مراد فتنہ دجال ہے۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے، منصوبے، سرگرمیاں اور پروگرام ایک ہی محور کے گرد گردش کریں گے، اور وہ ہے دجل اور فریب۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی کوئی چیز، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگا۔ اب دجال کی حقیقت اور اس کی نشانیاں حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کون ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس حوالے سے ابن ماجہ کتاب الفتن میں باب فتنہ دجال میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں یعنی میری زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا محافظ اور نگہبان ہوگا۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں اور بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلے ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ معزز سامعین، آپ نے حدیث مبارکہ سماعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے دجال کو بڑا فتنہ اور اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں دجال کی مزید نشانیاں احادیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ دجال کا حلیہ کس طرح کا ہوگا؟ اس حوالے سے صحیح مسلم کتاب الفتن میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے، اور وہ ایک آنکھ سے نابینا یعنی کانا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے؟ یہودیت کی ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے، مسیح یعنی الدجال کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے رویا کرتی ہے، یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہے، اور بار بار ملائکہ سے جو اسے قید کیے ہوئے ہیں پوچھتی ہے کہ اسے نکلنے کی اجازت کب ملے گی۔ معزز دوستو، ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اگرچہ یہودی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، مگر وہ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایسی صداقت والی ہے کہ جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب آئیے تمام تحقیقات کو پس پشت ڈال کر بارگاہ رسالت کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دجال کہاں ہے۔
صحیح مسلم کتاب الفتن کے باب قصۃ الجساسہ میں حدیث مبارکہ نقل ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس جانور نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اے لوگو فلاں مقام میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور اس مقام میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹھ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا فلاں مقام پر موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بسیان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینے میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے ہاں میں جواب دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دجال کسی سیارے میں نہیں، نہ زمین سے ہٹ کر کسی طبقے میں ہے، بلکہ وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں قید ہے۔ ذکر کردہ حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے دجال کے 3 سوالات پر غور کرتے ہیں۔ دجال نے 3 سوالات کیے۔ نمبر 1، بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 2، تبریہ کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟
نمبر 3، زغر کے چشمے سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے دجال کے پہلے سوال کے بارے میں، یعنی بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں۔ دوستو، بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بسیان سمیت ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل پیدا نہیں ہوتا۔ مشہور مورخ علامہ یاقوت حموی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بسیان گیا ہوں، لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔ معزز سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے۔ 626 ہجری تک، جو علامہ حموی کی تاریخ وصال ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پہ پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی۔ دجال کا دوسرا سوال، بحیرہ طبریہ کا پانی۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ طبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحیرہ طبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ نصب کرنے پڑے ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر اخراجات آتے ہیں۔ بحیرہ طبریہ کے خشک ہوتے ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے مختلف ویب سائٹس پر شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ دجال کا تیسرا سوال۔ دجال کا تیسرا سوال، جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے، زغر کے چشمے کے بارے میں تھا۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربا پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو عینٌ کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام عین زغر یعنی زغر کا چشمہ پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردار کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ معزز سامعین، معلوم ہوا کہ دجال مشرق کی جانب ایک جزیرے میں ہے، فرشتوں کی قید میں ہے، اور وقت سے پہلے ساری دنیا کے سیٹلائٹ مل کر بھی اسے تلاش نہیں کر سکتے، نہ پوری دنیا کے یہودی مل کر اسے چھڑوا سکتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کے ساتھ کون ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر دجال کے پاس کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دجال کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ بخاری شریف کتاب الفتن میں حدیث مبارکہ ہے، اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کی اجازت دے گا
تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ دوستو ایک اور سوال کہ دجال کی رفتار کیا ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الفتن میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ معزز سامعین، ابن ماجہ کتاب الفتن میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دجال ایک بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ معزز سامعین، دجال کی رفتار کیا ہوگی؟ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسرا مہینے بھر کے برابر، تیسرا دن کے ہفتے کے برابر اور باقی دن 24 گھنٹوں کے ہوں گے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو۔ معزز سامعین، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے دجال زمین کو حکم دے گا، وہ سبزے اگائے گی، پانی آسمان سے برسائے گا اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح ڈھیر کے ڈھیر اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے اسی قسم کے بہت سے نظر بندی کے کھیل دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے جن کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں۔ اسی لیے اس دجال کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ دجال حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے۔ البتہ مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے وہ باطنی طور پر کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے بھاگیں گے اور اس دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز رکاوٹ ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوگا تو آپ دجال کو قتل کرنے آگے بڑھیں گے اور زور سے سانس لیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر یعنی نظر کی انتہا تک پہنچے گی۔ وہ بھاگے گا، آپ علیہ السلام تعقب فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب اللد یعنی لد کے دروازے پر قتل کر دیں گے۔ محترم سامعین، اس طرح اس بہت بڑے فتنے جس کی ہر نبی نے خبر دی، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس امت کو اس سے نجات دلائے گا۔ معزز سامعین، دجال کے فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچاؤ کے راستے بتائے ہیں، وہیں سب سے بڑے فتنہ دجال سے بھی بچنے کے طریقے بتائے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابو داؤد کتاب الملاحم باب خروج الدجال میں حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیتوں کی تلاوت کیا کرو، یہ تمہیں دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لے گی۔ معزز سامعین، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف مکمل حفظ کر لیں یا کم از کم ابتدائی یا آخری 10 آیات یاد کر لیں تاکہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر فتنے خصوصاً فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے اور مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور بالخصوص ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔